السلام علیکم پیارے دوستوں آج کا جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں یہ بالکل ایک سچا واقعہ ہے کہ کیسے ایک انسان نے جب اپنے ہی خاندان والوں پہ جب جادو کیا تو اس کا بھیانک انجام کیا ہوا اور اس شخص کی موت کس طرح ہوئی۔ بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ ہے، تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ احمد صاحب نے کل خیرات رکھی تھی، نئی گاڑی لی ہے ان کے بیٹے زین نے، اور خیر سے 3 سال بعد اللہ نے زین کی سنی ہے۔ بہت علاج کروایا تھا مگر ڈاکٹروں نے تو کوئی امید نہ دی، مگر جب رب نے نوازنا ہوتا ہے تو وہ نواز لیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ انہیں ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آمین۔ نجمہ نے بھی آمین کہا۔ عامر سو کر اٹھا تھا اور فریش ہو کر کچن کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں محلے سے آئی رافیہ کی باتیں پڑی، جو کہ یقیناً کل اس کے چچا کے گھر میلاد سے ہو کر آئی تھی اور اب نجمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ مگر جس بات سے عامر کو آگ لگی وہ اس کے چچا زید زین کے گھر خوشی کا سن کر، جسے سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ زین اور اس کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ عامر اور زین آپس میں کزن تھے۔ عامر حامد کا بیٹا تھا اور زین احمد کا۔ حامد کے پاس شروع سے دولت تھی، جبکہ احمد کے مالی حالات زین کے ترقی کرنے سے شروع ہوئے تھے۔ عامر شروع سے زین سے حسد رکھتا تھا، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اس سے زین کی خوشیاں برداشت نہ ہوتی تھی۔ عامر نے آنکھ کھولتے ہی دولت دیکھی تھی، مگر زین نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی زین کے گھر کوئی خوشی نہ ہوئی، جبکہ عامر کے پاس 2 جڑواں بچے تھے۔ یہ واحد کام تھا جس کا اسے غرور تھا اور ان کے درمیان فرق تھا۔ مگر اب زین کے گھر خوشی عامر سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ مگر پھر عامر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ تعویذات کے ذریعے ذہن کی خوشیوں کو آگ لگاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی ہندو پنڈت جو کالے علم کا ماہر تھا اس کے پاس گیا، جو کہ شکل سے سیاہ، کالے لمبے بال اور دیو ہیکل بدھ کے سامنے بیٹھا تپسیا میں مصروف تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو عامر سے بولا، کیا کام ہے تجھے؟ عامر نے کہا، اس کے چچا زاد کے گھر اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کی بندش کروانے آیا ہوں۔ اس پنڈت نے حامی بھر لی اور اس نے کہا کہ اس کام میں منہ بھلے پیسے لوں گا۔ عامر نے حامی بھر لی کیونکہ اس وقت اس پر حسد کی آگ سوار تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے۔ ایسا ہی کچھ عامر کے ساتھ ہونے والا تھا۔ پنڈت نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک ہڈی پڑھ کر دوں گا جو تم نے ایسے بچے کی قبر میں دفنانی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو۔ اور میں مزید کچھ کام اس پنڈت نے عامر کو بتائے جو اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کر دی۔ اس کے بعد پنڈت نے اسے ایک سندور کی ڈبیا دی اور کہا اسے چچازاد یعنی زین کے گھر کے باہر یا اندر جہاں موقع ملے وہاں چھڑکنے کو کہا، اور خاص ہدایت کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے گھر سے کوئی بھی فرد اس کو نہ چھوئے ورنہ بہت برا ہوگا۔ عامر نے سب کچھ سنا اور گھر آ گیا اور وہ سندور کی ڈبیا چھپا دی۔ اب عامر بہت مطمئن تھا کہ وہ زین کی خوشیاں برباد کرے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اور نجمہ کو کہیں کام سے ضرور جانا پڑا، تو عامر نے بچوں کو دادا دادی کے پاس رہنے دیا اور خود دونوں چلے گئے۔ شام گئے جب وہ گھر لوٹے تو عامر کا تو دل جیسے منہ میں آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو کھیل کھیل میں بچے اس سندور کی ڈبیا تک پہنچ گئے اور اس سے کھیلنے لگے۔ دونوں بچے سندور میں لت پت تھے اور کمرے میں بھی کافی جگہ پھیلا ہوا تھا۔ نجمہ نے جب بچوں کو دیکھا تو بچوں سے ڈبی لے کر پھینکی۔ یہ کیا کھیل الٹا ہو گیا؟ وہ تو چلا تھا چچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے اور تباہ و برباد کرنے، یہاں تو وہ اپنی بیوی بچوں کو موت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار پنڈت کے کہے الفاظ گونج رہے تھے کہ دھیان رہے اس کو تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد بالکل نہ چھوئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عامر فوراً پنڈت کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال بتایا، جس سے وہ پنڈت اتنا تیش میں آ گیا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مورخ، تو نے میرا سارا عمل خراب کر دیا، جن موکلات کو میں نے برسوں کی تپسیا سے حاصل کیا تھا ان کو بھی میرے قبضے سے آزاد کروا دیا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، جو کچھ ہوگا وہ خود بھگتنا۔ عامر مرے قدموں سے واپس آ گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور بچے بھی سو چکے تھے۔ نجمہ نے اس سے چائے کا پوچھا، مگر اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ کام گیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ گڑھا اس نے خود کھودا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور خالی خالی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا۔
جو سکون سے سو رہے تھے، اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ وہ تو ان کی موت کو خود خرید کر لایا تھا، دوسروں کو برباد کرنے آیا تھا، خود ہی برباد ہونے جا رہا تھا۔ خیر نجمہ بھی سو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ خیر اس دن کچھ نہیں ہوا تھا، وہ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر تیسرے دن رات کو 2 بجے کے بعد عامر کو بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اتنی بھیانک آوازوں سے رو رہی تھی کہ اس کے دل کی سپیڈ تیز ہو گئی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس نے قریب لیٹے اپنی بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور خود سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے کانوں کو کمبل سے بند کر لیا۔ مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا، بلیوں کے رونے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے رونے لگے، اور عامر کو لگا کہ جیسے وہ اس کے بالکل قریب رو رہی ہوں۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ عامر نے سکھ کا سانس لیا اور سو گیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ آفس بھی نہ جا پایا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ جیسے ہی رات کے 1 بجے کا وقت ہوا، آوازیں آنا شروع ہو گئی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو یہ جیسے معمول بن چکا تھا۔ اب تو عامر کو اٹھتے بیٹھتے بلیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ہر وقت اسے اپنے ساتھ کوئی چلتا ہوا محسوس ہوتا۔ عامر نیند پاگل ہو چکا تھا، مگر وہ کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ سائے نظر آتے اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت بلیوں کی رونے کی آوازیں آتی، وہ جہاں بھی جاتا۔ اب تو وہ دن میں بھی چیخنے لگ گیا تھا۔ عامر اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا اور زور زور سے چیخنے سے، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ وہ توبہ کر سکتا تھا، وہ کسی کو بتا کر اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب انسان قدرت سے چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے، جس کام سے پروردگار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو کرنے کا انجام تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والے ظالم ہیں اور ظالم کو سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ عامر مسلسل جاگتا اور راتوں کو اٹھ کر کبھی کہیں بھاگ جاتا، کبھی کہیں۔ رات کو بستر پر لیٹتا، مگر صبح گھر والے اسے باہر سے ڈھونڈ کر لاتے۔ عامر کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ وہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کو ڈپریشن ہے، نیند نہ آنے کی وجہ سے اس طرح ہوا۔ مگر جب عامر کو کوئی بھی دوا دیتے تو اس کی کنڈیشن مزید بگڑ جاتی۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ عامر پاگل ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے نے کیا غم لیا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ کوئی کہتا اس کو سایہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ۔ کچھ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 15 دن گزر چکے تھے، جب وہ دن بھی آ گیا کہ دوسروں کے لیے خریدی ہوئی بربادی کا مول اسے چکانا پڑا۔ عامر اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ اسے آج کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ بلیوں کے رونے کی، نہ کوئی سائے دکھائی دیے۔ وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ چلو آج بھیانک آوازیں اور سائے نظر نہیں آ رہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ان بھیانک آوازوں سے زیادہ بھیانک ہونا تھا۔ پھر رات کے 2 بجے کے قریب عامر کی آنکھ کسی چیز کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مکمل بے بس اپنے بستر پر لیٹا ہے اور اس کا بیٹا کسی کالے سائے کے ہاتھ میں ہے، اور اس سائے نے اس کے بیٹے کی گردن کسی رسی سے باندھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس رسی کے گروہ کو تنگ کرتا جا رہا ہے، اور وہ گروہ اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں باہر کیوں آنے لگی تھی اور اس کا بیٹا مرتا چلا گیا۔ اور پھر اگلے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یوں وہ عامر کی خریدی ہوئی موت مارے گئے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر سے وہ سائے اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اب وہ اتنی بھیانک کہ اسے اپنے کام پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، اور وہ پھر سے بند کر دو بند کر دو چیخنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے علاوہ نہ کسی کو آوازیں آتی، نہ ہی رات میں اس کی چیخیں کوئی سنتا۔ سو وہ ہمیشہ کی طرح چیختا ہوا گھر سے باغ نکلا۔ صبح ایک قیامت کا منظر تھا۔ 3 لاشیں گھر میں تھی۔ موت کی وجہ کوئلے بنے جو ٹھنڈ کی وجہ سے جلائے گئے تھے، اور ان کی گیس سے ان کی موت ہو گئی۔ عامر تو پاگل تھا، رات کو ویسے بھی زیادہ تر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں والے اس پر ترس کھا رہے تھے کہ بیچارہ پہلے ہی پاگل ہو گیا تھا، اب بیوی بچوں کا غم اسے مزید پاگل کر دے گا۔ خیر عامر کا والد اور گاؤں کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے اور اس کی بیوی بچوں کی تدفین کر دی گئی۔ مگر عامر کی سزا بہت لمبی تھی جو اسے کاٹنی تھی۔
پھر کیا تھا، یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ سارا دن رات پھرتا رہتا، اچانک چیخنے لگتا اور پھر بھاگ جاتا۔ اب تو عامر کے والدین نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ضعیف جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لیا، مگر سب نے جواب دے دیا اور کہا اسے پاگل خانے داخل کروا دے۔ مگر اولاد جیسی بھی کیوں نہ ہو، والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے عامد اور ساجدہ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پاگل ہی کیوں نہ تھا، کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے تو رہتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اور کوئی بھی سمجھ نہ پایا اس کا علاج کیا ہے۔ پھر ایک دن کسی جاننے والے نے عامر کے والد کو بابا جعفر کے بارے میں بتایا، جو عرصے سے قبرستان میں گورگن تھے اور علم بھی جانتے تھے۔ عامر کے والد عامر کو اس کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عامر کے والد نے اس کی حالت کے بارے میں بابا کو بتایا۔ انہوں نے ایک نظر عامر کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ برخوردار نے جادو جیسے ناپاک عمل کو اپنایا تھا جو کہ الٹ ہوا ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ بے شک گناہ کے بعد توبہ کی مہلت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس چیز سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے اس چیز کو جان بوجھ کر اپنانے والے کو سزا ضرور ملتی ہے، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جادو اس نے کسی پر کروایا تھا وہ بنگالی جادو ہے، جو کہ الٹا ہو جائے تو اس کو کرنے والا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ حامد کے والد کو بہت افسوس ہوا، وہ تو دین کے نزدیک تھے، مگر ان کی اولاد نے شیطانی راستہ اپنایا۔ حامد عامر کو لے کر واپس آ گیا اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہاں ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، انہوں نے کس چیز کی کمی دی تھی جو کہ ان کے بیٹے نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دلی افسوس تھا۔ اب وہ مزید عامر کے لیے کہیں نہیں جانے والے تھے، کیونکہ انہیں سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ساجدہ سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو۔ عامر کے چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے تھے، ابھی وہ خود اپنے آپ کو مارتا اور اس کو نظر آنا کافی حد تک بند ہو گیا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن عامر 3 دن گھر نہ لوٹا۔ اس کے والدین نے جب پولیس میں رپورٹ کروائی تو 2 دن بعد پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھی۔ عامر کی موت ہو چکی تھی اور اس کی موت گندے نالے میں گر کر ہوئی تھی۔ اس کے لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ کسی کو اس کا چہرہ دکھاتے تو وہ استغفر اللہ پڑھتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو نہ ہوا کہ یہ سب کیا تھا، مگر سب اتنا ضرور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اتنی مریب موت سے سب کو بچائے۔ پتہ نہیں کیا ایسا کیا تھا جو اس طرح مر گیا۔ عامر کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کی جلد تدفین کر دی گئی۔ وہ دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا، حسد کی آگ میں جل کر خود ہی خاک بن گیا تھا، مگر آخرت کا سفر ابھی باقی تھا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جادو جیسے ناپاک عمل کو کبھی نہ اپنائیں، کہ کسی کی خوشیاں دے کر اپنے رب سے مانگیں، نہ کہ اس ناپاک عمل سے کسی کو برباد کرنے کا سوچیں۔ بے شک انہیں بھی اس رب نے نوازا ہے، اور اس رب سے مانگنے پر وہ آپ کو نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔